بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قریباً 15-20 گز کا فاصلہ طے کرنے پر ہم دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہمارے سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں، ہمارے 2 ساتھیوں کی لاشیں جن کے اعضاء ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ ایک راکٹ ان کے نزدیک پھٹا تھا جس نے پلک جھپکتے میں 2 جیتی جاگتی زندگیوں کو مٹی کے کھلونوں کی طرح بکھیر دیا۔ ان کی پہچان کے لیے خوش قسمتی سے ان کے چہرے محفوظ رہ گئے تھے۔ دونوں شہیدوں کے نچلے دڑ قریباً الگ ہو چکے تھے۔ یہ منظر ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ موت سے آنکھ مچولی ہمارا پیشہ تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہنستے کھیلتے ماؤں کے لال چپ ساد لیتے تھے۔ ہم نے مکتی باہنی کی بربریت کا شکار ہونے والوں کی مسخ شدہ لاشیں سینکڑوں کی تعداد میں دیکھی تھی، لیکن وہ کچھ ایسا نظارہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ یہ دونوں نوجوان لیفٹیننٹ کی کمپنی کے نوجوان تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ جیپ سے چھلانگ لگائی تھی۔ لیفٹیننٹ نے اس واقعے کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا تھا۔ وہ دونوں لاشوں کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کی نظریں اپنے شہید ساتھیوں پر گڑ گئیں۔ وہ سب موت کی شاہراہ کے مسافر تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی رفاقت میں موت اور زندگی کے کئی مار کے سر کیے تھے۔ ان کا اچانک ہی اس طرح بچھڑ جانا لیفٹیننٹ پر بہت شاک گزرا۔ ایسے لمحے اچھے بھلے فوجیوں کو جذباتی کر دیتے ہیں۔ تب وہ پتھر کے بے حس بندوں سے عام انسان کے روپ میں لوٹ آتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی موت پر ان کا کلیجہ بھی پھٹتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ جائیں کہ بہرحال وہ ایک ضابطے کے پابند ہیں جس کے تقاضے انہیں ایک تنظیم میں باندھے رکھتے ہیں۔ اتنے منظم ہوتے ہیں کہ وہ مرتے ہی بھی ڈنگ سے ہیں، وقار سے اور آن بان سے۔ مجھے تھوڑے عرصے کی جنگ سل ریاضتوں نے خاصا گیان بہم پہنچایا تھا۔ ایسے سانحات پر صبر کرنا، ضبط کرنا مجھے آ گیا تھا۔ اپنے ساتھی کے اندرونی کرب کا اندازہ میں بخوبی کر سکتا تھا۔ میں نے اسی پوزیشن میں آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تاکہ اسے تشفی دے سکوں۔ نوجوان لیفٹیننٹ نے میری جانب چہرہ گھمایا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک رہی تھی۔ اپنے پیاروں کی شہادت نے اس کی آنکھوں میں خون بھر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس لمحے اس کے سپاٹ چہرے پر سوائے 2 دہکتی آنکھوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ شدت ضبط سے اس کی کنپٹیوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ شعلہ جوالا بن چکا تھا۔ اس کے انگ انگ میں الاؤ دہک رہے تھے۔ یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کے قاتلوں کو بسم کر دینا چاہتا تھا۔ اس لمحے میں اس سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ کر پاتا تھا۔ پھر میرے ہاتھ کے دباؤ نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میری حسیات بہرحال بیدار تھیں اور میں نے اپنی سمت اٹھنے والے ان قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی جو فائرنگ کا کور لیے ہماری تلاش میں اس سمت آ رہے تھے۔ ان کے بے شمار قدموں کی آہٹیں ہمیں ان کی صحیح تعداد کا احساس دلانے کے لیے کافی تھی۔ بہادری اپنی جگہ، مصلحت بھی بہرحال ایک حکمت عملی ہے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ ہم دونوں اپنی جگہ کم از کم اس وقت تک دبکے رہیں جب تک ہمیں مدد نہ پہنچ جائے، لیکن یہ صرف سوچ تھی۔ میرا ہمکار اور ہی خیالوں میں گم تھا۔ قدرت نے اسے ہاتھوں ہاتھ اپنے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا موقع مہیا کیا تھا۔ وہ اس سعادت سے کیوں کر محروم رہتا؟ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر الگ کر دیا، میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے طرز عمل پر معذرت چاہی۔ اس لمحے اس کا چہرہ بالکل پرسکون ہو رہا تھا۔ اس کی ساری درستی، سختی، کھنچاؤ ختم ہو چکا تھا۔ وہ 5ویں جماعت کا کوئی معصوم اور کھلنڈرا طالب علم دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس لمحے اس کے چہرے سے وہ شان مترشح تھی جس شان سے کوئی مقتل کو جاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ سلامتی اسی شان کی رہتی ہے۔ واقعی جان تو آنی جانی شے ہے۔ اس کے عزائم تھے کہ اللہ اللہ۔ میں بھی تمام مصلحتیں بھول کر اس کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ میں نے مٹھی بند کر کے مخصوص اشارے سے اس کے بلبلوں کو آمنا و صدقنا کہا، اور ہم دونوں اپنے بیچ فاصلہ رکھ کر دائیں بائیں سرک گئے۔ میری اسٹین گن کندھے سے لٹک رہی تھی اور ہینڈ گرنیڈ حملے کی پوزیشن میں تھے۔ میری پلاننگ بظاہر یہی تھی کہ ان لوگوں پر پہلے اچانک گرنیڈ پھینک کر انہیں بکھلایا جائے۔ مکتی باہنی کی زیادہ تعداد گنڈوں اور بدماش عناصر پر مشتمل تھی جنہیں صرف ہتھیار چلانے کی تربیت دے کر اس طرف دھکیل دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ چونکہ فوجی زندگی کے نظم و ضبط سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے زیادہ تر جمگٹوں کی شکل میں حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ کہ ان کی کمان بھارتی فوج کا کوئی تجربہ کار افسر کر رہا ہو۔ یہ بازو چونکہ میرے آزمائے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنے مد مقابل سورماؤں کی اہلیت کی بخوبی خبر تھی۔ یہ حرکت بھی یقیناً مقامی اور نزدیکی دیہاتوں میں موجود مکتی باہنی کے کسی گروپ نے ہی کی تھی، جو اپنا کام انجام دے کر فوراً انہی دیہاتوں میں اپنے ہمدردوں کے ہاں رپوش ہو جاتے۔ میں نے منصوبہ بندی اسی نقطہ نظر کے پیش نظر کی تھی۔ اب حملہ آور واضح طور پر دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ واقعی ایک ریوڑ کی شکل میں ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ فی الوقت تو ہمارے
हमारे सामने 15-20 का एक जत्था नमूदार हुआ था। इसके अलावा तादाद में वो लोग कितने थे इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। और फिर जैसे ही वो हमारी रेंज में आए, अचानक खिलाफे तवक्को मेरा शेर दौड़ता हुआ अपनी किचार से निकला और इसकी ऑटोमेटिक गन की लंबी सुर्ख जुबान शोले उगलने लगी। मैंने भी किसी मामूल की तरह बरकी अमल के तहत 3 ग्रेनेड वक्फे से इनकी तरफ लुढ़का दिए। तीनों बर वक्त इनके सरों पर फटे और एक एक करके वो बेबस कुत्तों की तरह मरने लगे। ग्रेनेड खत्म होते ही मैंने गन संभाल ली थी। जब इस जत्थे का सफाया हो चुका था तो मैं अपने साथी की तरफ पलटा, जिसकी हल्की सी कराह मैंने अभी अभी सुनी थी। दूसरे ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कलेजे में हाथ डाल दिया हो। इसके सीने में 5 नुमाया सुराख दिखाई दे रहे थे, जिनसे बहते खून ने इसकी वर्दी रंगीन कर दी थी। असल में जोशे गजब में इस शेर दिल लेफ्टिनेंट ने उठकर दुश्मन पर चार्ज किया था, जो जंगी हिकमत अमली के बिल्कुल खिलाफ बात थी। और किसी मरते हुए मुक्ति बाहिनी की स्टेन गन का पूरा ब्रश इसके सीने को छलनी कर गया था। मैंने इसे सहारा देकर जमीन पर लिटा दिया और चाहा कि इसकी फील्ड पट्टी खोलकर जख्मों पर फाहा रखूं, लेकिन इसने हाथ के इशारे से मना कर दिया और पानी मांगा। अपनी बोतल मैंने इसके मुंह से लगाई। बमुश्किल 2 घूंट पानी ही इसके हलक में गया था कि इसके बाद पानी बाहर आने लगा, जो इस बात का इशारा था कि अब इस काम आखिर है। मर जाना आसान है। मरते हुए इंसानों को देखने से खुद आप मौत की अजियतें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अजीज आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हों तो ये बात मुमकिन नहीं रहती। कुछ ऐसी ही कैफियत से इस दम मैं 2-4 था। मजरूब ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो मुझे तशफ़ी दे रहा था। ये मर जाने की सूरत अदा बड़ी निराली होती है, मार डालती है ये दूसरों को। आंखों के इशारे से इसने झुक जाने को कहा, शायद कुछ कहना चाहता था। मैं बरकी अमल के ताबे झुक गया। इधर मेरी यूनिट के लोगों को सलाम बोलना, मुझे अफसोस है हम अपने मेहमान की हिफाजत न कर सके। अगर मुमकिन हो तो मेरी माँ को पेशावर खत लिख कर बताना कि इसके बेटे ने इसके दूध की लाज रखी है, सीने पर गोलियां खाई हैं, पीठ नहीं मोड़ी। इसके बाद वो अपने घर के मुतल्लिक कुछ हदायत देने लगा। इसका चेहरा पुरनूर था, पुरसुकून, तमानियत का एक समंदर वहाँ लहरें मार रहा था। वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे किसी सफर पर जाने से पहले अपने घर वालों को हदायत दे रहा हो। मैं पत्थर का बुत बना इस पर टुकटी जमाए घुटनों के बल झुका बैठा था। इसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उंगलियों की गिरफ्त मेरी हाथ पर कुछ ढीली पड़ती, कभी सख्त हो जाती। संगी फी अमानुल्लाह, ये आखिरी फिक्रा था जो इसने मुझसे कहा। फिर वो कुरानी आयत की तिलावत करने लगा। इसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाहट में तब्दील हो रही थी, नब्ज डूब रही थी। मुझे होश आ गया। मैंने इसके हाथों को नरमी से अलग किया और आराम से इसके मुकद्दस पहलुओं में लिटा दिया। गाजी मर्द की आंखें मूंद चली थीं। आखिरी मर्तबा इसने आंखें खोलकर मेरी सिमत देखा, मुस्कुराया, हिचकी ली और इसकी मुस्कुराहट अमर हो गई। इसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था, ऐसे बड़े नजारे किए थे, लेकिन इस लम्हे जब्त न कर सका। इस जमा मर्द की आखिरी अदा ने मुझे रुला दिया। मैं सिसकियां लेकर रो दिया। दिल का खून आंखों के रास्ते बाहर आने लगा। इस लम्हे न जाने क्यों मेरा जी बे इख्तियार रोने को चाहा था। शायद वो गुबार छट रहा था जिसने अंदर ही अंदर अब जक्कड़ की सूरत इख्तियार कर ली थी, लेकिन रोना भी तो शान मर्दानगी नहीं। इस सोच के गालब आते ही मैंने इसके पपोटे कांपते हाथों की उंगलियों से बंद किए, झुककर इसकी पेशानी को बोसा दिया, कमीज की आस्तीन से अपने आंसू पूछे, इसकी गन दोबारा लोड की और इसके करीब से हटकर एक जगह पोजीशन ले ली। चाहिए तो ये था कि मैं बजाय नोहा कना होने के जान बचाने की फिक्र करता और अपनी राह नापता, लेकिन ऐसे गाजी मर्द की लाश को अकेला छोड़ना मेरी गैरत ने गवारा न किया। अभी बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे मुक्ति बाहिनी के चीखने चिल्लाने और गालियां देने की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगी। अब मेरी बारी थी। इस लम्हे इंतकाम की आग ने मुझे शोला जवाला बनाकर रख दिया। मेरी सारी तवानाइयां, फुर्तियां, चुस्ती और चलाकी मेरे वजूद में सिमट आई। बकाया हैंड ग्रेनेड थाम कर मैं वहां से तेज रफ्तार सांप की तरह रेंगता हुआ दूसरी इतराफ में घूम गया और वापस आ गया। मेरे दाएं मोर्चे में G3 फायरिंग की पोजीशन में तैयार धरी थी। बाएं हाथ स्टेन गन और हाथों में हैंड ग्रेनेड। मेरी हिस्से समात पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। इनके बेहुदा नारों की आवाजों ने एक वाज़ेह सिमत इख्तियार कर ली थी। मैंने पंजों के बल इसी सिमत का रुख किया। सामने से कफ उड़ाते बलवाइयों का जत्था फसलों को रौंदता इस तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मैंने इनके रेंज में आते ही हैंड ग्रेनेड उछाला जो इनके ऐन दरमियान फटा। इसके साथ ही मैं जिस्त लगाकर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरफ इन्होंने पसपाई इख्तियार की थी। दूसरे ही लम्हे दूसरा हैंड ग्रेनेड इन पर क्यामत डा गया। वो चीखते चिल्लाते यहाँ ढेर होने लगे। मैंने इनके मरने का नजारा नहीं किया और इसी पोजीशन में G3 के नजदीक पहुंच गया। शिकार अब इसी रुख पर आ रहा था। राइफल
رائفل نے انہیں چاٹنا شروع کر دیا۔ گولیاں ختم ہوتے ہی میں نے اس سے نجات حاصل کی اور اپنی اسٹین گن اٹھا کر مخالف سمت کا رخ کیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں کوئی چھلاوا تھا یا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا یا انہوں نے جوابی فائرنگ نہیں کی تھی، انہوں نے مجھ پر گولیوں کا مینہ برسا دیا تھا۔ کچھ راکٹ بھی میری طرف دور و نزدیک پھٹ رہے تھے، لیکن یہ میری تربیت کا صدقہ تھا۔ میں نے اتنی تیزی سے پینترے بدل بدل کر فائرنگ کی تھی کہ وہ لوگ میری صحیح پوزیشن کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ مقابلے پر اکیلا نہیں بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ ان پر 2 مختلف گنوں کی فائرنگ ہوتی تھی اور 2 مختلف پوزیشنوں سے ان پر گرنیڈ پھٹتے تھے۔ اگر وہ ہمت کرتے تو چارج کر کے مجھے بھی میرے ساتھیوں کا ہم نوا بنا دیتے، لیکن وہ کوئی ایسے مجاہدین آزادی تو تھے نہیں جن کے سامنے رتبہ شہادت اور فائز ہونے کے لیے کوئی واضح مقاصد موجود ہوتے، اور نہ ہی ان لوگوں میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ انفرادی شجاعت کا مظاہرہ کر سکتے۔ مجھے اپنے پاس موجود راؤنڈ کی کمی کا بخوبی احساس تھا، اس لیے میں اب رک کر اور جگہ بدل بدل کر فائرنگ کر رہا تھا۔ میری حتی الوسع کوشش یہی تھی کہ میری کوئی گولی ضائع نہ جائے، اور اس میں کسی حد تک میں کامیاب بھی رہا۔ حملہ آور غیر منظم ضرور تھے، لیکن بے وقوف اتنے زیادہ بھی نہیں تھے جتنا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ جلد ہی وہ زمین پر لیٹ کر فائرنگ کرنے لگے اور میرے گردا گرد گھیرا ڈال لیا۔ ان کا ایک کمانڈر چلا چلا کر اور گالیاں دے دے کر انہیں منظم کر رہا تھا، اسی نے انہیں ایک نیم دائرے کی شکل میں زمین پر لٹا دیا تھا۔ میں محاصرے کی حالت میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ بالآخر گولیاں ختم ہو جاتی اور میں ان موذیوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ وہاں گرفتاری کا تصور تو سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ کسی ملک کی باقاعدہ فوج نہیں تھے، نہ ہی ایسے مہذب لوگ تھے کہ میں انہیں جنیوا کنونشن کے رولز پڑھانے شروع کر دیتا۔ مجھے علم تھا کہ میرے قابو میں آتے ہی وہ میری تکا پوٹی کر ڈالیں گے۔ میری شدید خواہش تھی کہ زندہ ان لوگوں کے ہاتھ آنے سے کسی گولی سے شہادت پا جاؤں، اور جب آدمی اس حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ مابرائی مخلوق بن جاتا ہے۔ یہ کارنامے جو انجام پاتے ہیں، ان کا سبب شاید جوانوں کا حد سے زیادہ بڑا ہوا مورال ہی ہوتا ہے، ورنہ زندگی کسے پیاری نہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی آنسا سے محبت کرتے ہوں، انہیں تو زندگی سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میرے پاس صرف ایک لوڈ میگزین اور چند فالتو راؤنڈ باقی رہ گئے تھے، جب پردہ غیب سے ایک عجیب معجزے نے ظہور پایا۔ میرے عقب سے آسمان نے چنگاڑنا شروع کیا، اور جب بے اختیار گردن موڑ کر میں نے اس سمت دیکھا تو احساس تشکر سے دل بھر آیا۔ یہ آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر تھا، جسے ہیلی کاپٹر عموماً زخمی یا پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ موجودہ سنگین صورتحال کے پیش نظر ایسے ہیلی کاپٹروں میں گند نصب کر دی گئی تھی، اور یہ ایک طرح سے ریسکیو آپریشن بھی انجام دیتے تھے۔ پائلٹ نے شاید دور ہی سے یہ ہنگامہ دیکھ لیا تھا، اس نے فوراً پیغام پیچھے بھیجا اور واپس جا کر مدد لانے کی بجائے پیغام بھیجنے پر اتفاق کیا اور خود میری عملی مدد کو آ گیا، جس کا اندازہ میں نے اس طرح لگایا کہ اب ہیلی کاپٹر اونچا اٹھ کر گولیوں کی رینج سے باہر نکل گیا تھا۔ گھیرے میں آئے ہوئے ساتھی کو بچانے کے لیے یہ انتہائی دلیرانہ اقدام تھا، کیونکہ اس طرح گن شپ ہیلی کاپٹر کا میدان جنگ میں کود جانا بڑا عجیب سا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بھی انتہائی خطرہ مول لیتے ہوئے آسمان کے رخ مخصوص انداز میں فائر کرتے ہوئے اسے اپنی پوزیشن سے آگاہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ رابطے کا اور کوئی ذریعہ میسر نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر تیزی سے چھلانگ لگا کر پوزیشن نہ بدل لیتا تو حملہ آوروں کی گولیاں مجھے ہڑپ کر جاتی۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کے ڈپ پر روشن کرتے ہوئے مجھے کاشن دیا کہ اس نے میرا پیغام وصول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پہلو پر جھکتے ہوئے یکدم نیم کلابہ دکھائی اور ترچھا ہو کر ایک دائرہ بناتا میرے گردا گرد گھوم گیا۔ اس کی گند کا رخ زمین کی طرف تھا۔ آٹومیٹک برین گنوں سے نکلنے والی بوچھاڑ نے حملہ آوروں میں سے 3-4 کو پہلے ہی حملے میں شکار کر لیا۔ پائلٹ کی مہارت اور فنکارانہ انداز میں فائرنگ نے مجھ سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ بے اختیار اس کے لیے میرے منہ سے نعرہ تحسین بلند ہوا۔ دوسرے چکر پر اس نے دائرے کا درمیانی فاصلہ کچھ اور بڑھا دیا اور 3-4 اور گنڈے ڈھیر کر دیے۔ اس حملے نے تو ان کی کمر بالکل توڑ کر رکھ دی، اور وہ منتشر بھیڑوں کی طرح جو اچانک شیر کی داڑھ سن کر خوفزدہ ہو جائیں، ایک ہی سمت میں منہ اٹھا کر بھاگنے لگے۔ ان بھاگتے ہوئے خونخوار بھیڑیوں کو میرے مسیحا نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پہلوؤں سے جھانکتی برین گنوں نے حق نمک خوب ادا کیا۔ کئی بھاگتے درندے چیختے چلاتے ان کے بینٹ چڑھ گئے۔ فاتحانہ مراجعت پر پائلٹ خاصا نیچے آ گیا۔ میں بھی اب بے دھڑک اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹین گن لہرا کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر چاہا کہ رسی پھینک کر مجھے اوپر اٹھا لے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب تک اپنے ساتھی کی لاش میں نہ دیکھ لیتا، میرے لیے اسے اکیلا چھوڑ کر جانا ناممکن تھا۔ ہیلی کاپٹر نے دور و
و نزدیک کا چکر لگا کر صورت حال کا جائزہ لیا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے تو اپنی منزل کی سمت چل دیا۔ دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس نے میری مدد کو آتے کنوائے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ نوجوان پائلٹ کبھی نہ مل سکا۔ اس سے ملنے کی شدید خواہش کا المیہ اس کی شہادت کی خبر سن کر اختتام کو پہنچا، کیونکہ اگلے 7-8 روز بعد وہ ایک انتہائی اہم مشن انجام دیتے ہوئے اپنی مراد کو پہنچا۔ ایک حسرت سی آج تک دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے کہ کاش میں اپنے محسن کا شکریہ ہی ادا کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جوانوں سے مسلح 2 ٹرک ہماری مدد کو آ گئے تھے۔ انہوں نے چند منٹ بعد ہی ہمارے آخری شہید کا جسد خاکی بھی ڈھونڈ نکالا۔ وہ سب مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے تھے اور میں پھر بچ نکلا تھا۔ ان حالات میں مرنے والوں پر رشک آیا کرتا ہے۔ ہم نے دکھی دل سے ان کی لاشیں اٹھائیں اور غمزدہ ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ شہیدوں کی کمپنی کے جوانوں کو پہلے ہی سے ان کی شہادت کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ فعال ہو کر اپنے جانثاروں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کھڑے تھے۔ بڑے اندوہناک مناظر ہوتے ہیں یہ۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے وجود سے کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ سچی بات ہے کہ میں خود کو نڈال اور شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا۔ کتنے شرم کی بات تھی کہ میرے پیارے میرے سامنے مر گئے اور میں زندہ رہا، اور ان لمحات نے جب شہیدوں کی لاشیں ایک قطار میں رکھی گئیں مجھے بھی رلا دیا۔ میرا ہی نہیں تمام جوانوں کا یہی حال تھا۔ ہم سب خوفزدہ تھے، سوگوار تھے، خود کو بکھرا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں بار بار ایک ہی سلگتا سوال اثر اٹھا رہا تھا، آخر یہ کرودھ کی چڑی آندھی کب اترے گی؟ کب وہ دور آئے گا جب ہم خود سے کٹ جانے والوں کو یقین دلا سکیں گے کہ وہ ہمارا ہی حصہ ہیں؟ یہ لوگ ہماری جان کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ بمشکل 2% لوگ ان ورگلائے ہوں میں سے ایسے تھے جنہیں سنگرام کے معنی آتے ہوں۔ یہ کون سی آزادی مانگ رہے تھے؟ کس سے دہائی ان کا مقصود تھا؟ انہیں کس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا؟ ہم تو ان کے لیے مٹے جا رہے تھے۔ ہم ہزاروں میل سے ان کی مدد کو آئے تھے۔ ہم تو انہیں ہر آفت سے بچانا چاہتے تھے، آندھیوں سے، طوفانوں سے، باڑھ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مشترکہ وطن سے۔ ہماری تو شدید خواہش ہوتی تھی کہ ہماری جانیں کسی طور ان کے کام آ سکے۔ ہم ان کی خدمت کو سعادت جانتے تھے۔ ہم تو ہر لمحہ، ہر دم، ہر گھڑی ان کے کسی بھی درد کا مداوع کرنے کے منتظر رہتے تھے۔ پھر یہ لوگ آخر ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو رہے تھے؟ ہمیں دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کیوں جاگ اٹھتی تھی؟ کیوں آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ سوچتے سوچتے ہمارے ذہن چٹکنے لگتے۔ ہم سیدھے سادے فوجی تھے، سیاست کی ہیرا پھیریاں ہمارے علم میں نہ کہاں۔ ہم تو بس ایک حکم پر مرنا مارنا جانتے تھے۔ ہمیں کب یہ خبر تھی کہ ہماری موت کا سامان تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں بند سیاستدانوں نے پہلے ہی کر رکھا ہے۔ نفرت کی جس فصل کو کاٹنے کا ناگور فریضہ ہم انجام دینے جا رہے تھے وہ کسی ولایتی کھاد سے کاشت شدہ دنوں میں سار نکالنے والی فصل نہ تھی، بلکہ اس کی آبیاری تو سالوں سال سے کی جا رہی تھی۔ ذہنوں پر صوبائیت عصبیت کے حالت تو قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ صوبائی تعصب، لسانی تعصب، معاشی و معاشرتی تعصب کیسے کیسے زہریلے ناگ پھنکار رہے تھے۔ بولے بالے سیدھے سادے مانجیوں کے دل و دماغ میں تمہیں لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے۔ تم جو تخلیق کار ہو، تم جو اپنے خون پسینے سے سنہرے ریشے کو جنم دے رہے ہو، تمہاری جان فشانیوں کا ثمر تم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، کبھی نہیں، جب تک کہ تم خود آگے بڑھ کر اپنا حق نہ چھین لو۔ کیسے ہلاکت آفرین نظریے تھے جو ایک لمبے عرصے سے ان کے معصوم اذہان میں ٹھونسے جا رہے تھے۔ یہ زہر اب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو چکا تھا۔ وہ بدقسمت نسل جس کی آنکھ ہی متعصب ماحول میں کھلی، جو عصبیت کی زہرناک فضاؤں میں پلی بڑی، جس کے روئیں روئیں میں انتقام کی چنگاریاں سلگائی گئیں، وہ ہمارے خون کی پیاسی کیوں نہ ہوتی؟ وہ ہمارا وجود یہاں اپنی دھرتی پر کیوں کر برداشت کرتی؟ خدایا کیا اندھیر مچ رہا ہے! اشک ندامت سے لبریز آنکھیں، احساس ذلت سے پشیماں پیشانیاں بارگاہ عزتی میں جھک جاتی، لیکن سجدے بازیاب نہ ہوئے۔ مشیت الہی نے ہم سے گویا رخ موڑ لیا تھا۔ خدایا کیا اندھیر مچ رہا ہے! اشک ندامت سے لبریز آنکھیں، احساس ذلت سے پشیماں پیشانیاں بارگاہ عزتی میں جھک جاتی، لیکن سجدے بازیاب نہ ہوئے۔ مشیت الہی نے ہم سے گویا رخ موڑ لیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم پر یہ حد نافذ ہو چکی تھی، اعمال رنگ لا چکے تھے، کاتب تقدیر کا قلم اپنا فیصلہ لکھ چکا تھا۔ پھر کس کی مجال تھی کہ اس کے لکھے فیصلے کے سامنے دم مار سکے؟ چھاونی کے قبرستان ہی میں شہیدوں کی تدفین ہوئی، تدفین تک میں ان کے ساتھ رہا، آخر دم تک ساتھ نبھانا ہماری عادت جو بن چکی تھی۔ رپورٹ داخل کرنے میں 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ شام تک فراغت نصیب ہوئی۔ اپنے کمرے میں پہنچا
تو ایک صاحب یہاں میرے منتظر تھے، یہ میرے سر تھے۔ ہیلو بوائے، کیسے ہو؟ انہوں نے اپنی مخصوص انداز میں میری جانب گھومتے ہوئے کہا۔ فائن سر۔ اور میں کیا کہتا، میرے جذبات ایک عالم کی نظروں سے اوجھل رہ سکتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنے سر سے اپنی جذباتی یا ذہنی حالت چھپا لوں۔ انہوں نے چند منٹ ہی میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی شدت کا اندازہ کر لیا تھا۔ دیکھو ینگ مین، پہلا اصول تو یہ یاد رکھو کہ فوجی سوچا نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں۔ عمل اشارہ ملنے پر برق کی طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سوچیں ذہن پر گرفت کر لیں تو آدمی کنوتی ہو کر رہ جاتا ہے۔ مختلف دارے سمندر کی لہروں کی طرح اس کے ذہن کی کشتی کو مختلف سمتوں میں بہا لے جاتے ہیں، تب بندے کی اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میرے دوست، زیادہ سوچا نہ کرو، جو ہوتا ہے وہ بہرحال ہو کر رہے گا۔ ہمارے بس میں ہونی کو روکنے کے لیے جو کچھ ہے وہ کر گزریں گے۔ تمہارا تعلق ایک نظریاتی ملک کی فوج سے ہے، ہم لوگ اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ میرے ساتھ بولتے رہے، میں سر جھکائے سنتا رہا۔ میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضور والا، آپ کی طرح میری آدھی عمر میدان کارزار اور چھاونیوں میں نہیں گزری۔ میں تو عام سا پاکستانی محب وطن جوان ہوں، جس کی خاندانی روایت اسے فوج تک لے آئی، اور اس دور میں جو سرد جنگ کے عروج کا دور تھا، اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی اسے میدان کارزار کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میں شاہین کا وہ بچہ تھا جس کے بالوں پر گھونسلے میں نہیں بلکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں اگے تھے، اور جو نمو پاتے ہی میدان عمل میں کود گیا تھا۔ بدقسمتی سے میں کبھی مکمل فوجی نہ بن سکا۔ میں بھی عام انسانوں کی طرح سوچتا تھا، میرا دل بھی دکھتا پر کڑتا، سکھ پر خوش ہوتا۔ حالات مجھ پر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے تھے جیسے ایک عام پاکستانی پر۔ وقت نے، حالات نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تربیت نے مجھے پتھر کی چٹان ضرور بنا دیا تھا، لیکن ایسی چٹان جس پر موسموں کی سختیاں باہر طور اثر انداز ہوتی تھی۔ حادثات کی تند لہروں نے اس پر کائی سی جما دی تھی۔ یہ بڑا اندوہناک سانحہ تھا، لیکن اس سے فرار کی راہ نصیب نہیں تھی۔ جس لمحے میرے سر مجھے تلقین کر رہے تھے، مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ ان کے دل و دماغ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ ان کے جذبات کی عکاسی ہرگز نہیں کر رہے تھے۔ ان کی حیثیت اس باپ کی سی تھی جو اپنے جوان بچے کی موت پر اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہو، جس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا ہو۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کو پرسہ دیتے رہے، پھر میس میں چائے پینے چلے گئے۔ شام کو میری کمپنی کی طرف سے پیغام آ گیا، مجھے ڈھاکہ جانا تھا۔ ایک ڈکوٹا ہوائی جہاز ہوائی اڈے پر ہمارا منتظر تھا۔ میں اور میری کمپنی کے 2 اور جوان جو خصوصی خدمات انجام دینے یہاں آئے ہوئے تھے، اس میں سوار ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھاکہ کی طرف پرواز کر گئے۔ ایئرپورٹ پر میرے کرنل صاحب ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بے اختیار باری باری سینے سے لگا لیا۔ یہ دونوں جوان بھی کسی خصوصی مشن سے لوٹے تھے۔ حفاظتی اقدامات اور خصوصی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی خدمات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ جانے والے ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں کہ مبادا ان کے منہ سے نکلنے والی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات دوسرے کے لیے باعث مصیبت بن جائے۔ کرنل صاحب کی معیت میں ہم ایک جیپ میں سوار ہو کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کی حفاظت کے لیے ایک ٹرک آگے اور ایک پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ہمارا سفر محفوظ رہے گا۔ میس کے دروازے پر ہمارا استقبال دوسرے ساتھیوں نے کیا جو بے چینی سے ہماری آمد کے منتظر تھے۔ حسب توقع ان میں سے کچھ چہرے غائب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں منصب شہادت پر سرفرازی نصیب ہو چکی تھی۔ وہ ہنستے کھیلتے رخصت ہوئے اور شہر خاموشاں کے مقیم بن کر اب اسی چھاونی کی حدود میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم ان کی لاحد پر پہنچے۔ فاتحہ کو ہاتھ اٹھے تو ان کے سوہنے سجیلے چہرے آنکھوں میں ہلکورے لینے لگے۔ آنکھیں بے اختیار ان کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے لگی۔ کمرے میں پہنچا تو خطوط کا ایک پلندہ میرا منتظر تھا۔ یہ ماں کے خطوط تھے، والد کے خطوط تھے، اپنے پیاروں کے خطوط تھے۔ انہیں مغربی پاکستان میں اخبارات کے ذریعے عجیب عجیب پریشان کن خبریں پڑھنے کو ملتی تھیں۔ وہ سب پریشان تھے، سب دعا گو تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی بھوک پیاس اڑ گئی ہے، وہ سوتے جاگتے اپنی سونار دھرتی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے التجائیں کی تھی کہ میں ان کی لاج رکھوں، دشمن کو کچل کر رکھ دوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں، میلی نظروں سے دیکھنے والے آنکھیں حلقوں سے باہر نکال کر پھینک دوں۔ کتنے بھولے لوگ تھے یہ، کتنے معصوم لوگ تھے یہ۔ اوف خدا، میں انہیں کیا لکھتا، تسلیوں کے پاہے ان کی روحوں کے گہرے گاؤں پر کب تک رکھتا۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا کہ اس منافقت کو جہنم واصل کر کے صاف صاف ان سے کہہ دوں کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جان رہے ہو، وہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو یہاں رونما ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ کبھی نہ
نہ لکھ پایا۔ ہم اپنے پیاروں کو تسلیاں ہی دیتے رہے اور وہ لٹ گئے۔ مستقبل کے مورخ کا قلم جب ہمارے کردار کے اس پہلو پر اٹھے گا تو خدا جانے وہ ہمارے اس فعل کو اچھائی سے تشبیہ دے گا یا برائی سے، یقیناً اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ وہ رات کروٹوں کی نظر ہو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے جیپ نکالی اور محبوب کا رخ کیا۔ راستے دن کو کسی حد تک محفوظ ہونے لگے تھے۔ ایک محفوظ اور قدرے لمبے راستے کے ذریعے میں محمد پورہ پہنچ گیا۔ میں نے جیپ گلی کی نکڑ پر کھڑی کی اور دل کی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالتا پیدل ہی عثمان کے گھر کے دروازے تک آ گیا۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے وہ جب میں نے بند کواڑوں پر دستک دی۔ اس سمے میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگزی تھی دروازہ آنسا ہی کھولے اور وہ مراد بر آنے کی گھڑی تھی۔ مانوس قدموں کی آہٹ میری سماعت سے ٹکرائی کہ اس لمحے میرے تمام حسیات حصے سماعت میں سمٹ آئی تھی۔ میرے سامنے آنسا کھڑی تھی، آرزوؤں کا سجیلا پیکر بنی سارناتھ کے مندر کی دیوداسی شاید صحن میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے پر دستک دے دی، اس کی گنیری زلفوں کے اجالے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے جن سے موتی ٹپک کر پھسل جاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چاندنی اترنے لگی، اس کے نینوں کی جوت جل اٹھی، پلکوں پر اجالے جھک آئے، ہونٹوں کی کپکپاہٹ گیت میں ڈل گئی۔ علی آپ؟ ہاں میں ہوں آنسا، میں لوٹ آیا ہوں۔ میں نے حتل بسا خود پر قابو پائے رکھا اور وہ خاموشی سے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یہ سوچنے میں بھی حق بجانب تھی بصارتوں اور بصیرتوں نے اب تک اسے کیا کیا دھوکے نہ دیے تھے۔ میرا جی چاہا اس لمحے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لوں اور بتاؤں کہ آنسا زمینیں کش شکل ختم ہو گئی ہے، ہر شے واپسی کا سفر کر رہی ہے، سب اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے مقصود کی طرف، اور میری منتہا تم ہو۔ تم خیریت تو رہی؟ کب آئے آپ؟ اس نے شعور کے جہانوں کو لوٹتے ہوئے کہا۔ رات ہی پہنچا تھا۔ آئیے نا اندر آئیے، اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور میری دھڑکنوں پر چلتی ہوئی میری رہنمائی کرتی وہ مجھے اس کمرے تک لے آئی جسے ڈرائنگ روم کہنا ہی مناسب ہوگا۔ بیٹھیے، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا اور آنسا بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ محبت گرامر کی کسی کتاب کا نام نہیں، یہ ردیف قافیے کی قیود سے آزاد بحر بے گراں ہے۔ اس کی لذتوں سے فیض یاب ہونے والے زبانوں اور لہجوں کے پابند نہیں ہوتے، خود بخود زندگی کے قطرے قطرے میں ناچتی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر منفی اور مثبت کی حجت پوری کر دیتی ہیں، آنکھیں آنکھوں کو پیغام دیتی ہیں اور دل کے راستے سفر کرتی ہیں، موجیں جسم کے انگ انگ میں پھیل جاتی ہیں، تب انبساط کی ایسی جل ترنگ من مندر میں بجتی ہے کہ روح اس کی گنگناہٹ سے وجد میں آ کر رقص نہ ہو جاتی ہے۔ بشیرت کا ادراک تبھی ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت کسی ایسی ہی کیفیت کا شکار تھا جو فہم سے بالاتر ناقابل بیاں حد اور ادراک سے پرے کوئی شے تھی۔ آنسا کے قرب نے مجھے نئے جہانوں کی سیر کروا دی تھی۔ کہاں ہیں سب گھر والے؟ میں نے خاموشی کے تلسم کو توڑنے کی کوشش کی۔ یوسف بھائی کو کل 3 گولیاں لگی ہیں، گھر ہی پر ان کا علاج ہو رہا ہے، اور عثمان بھائی پچھلے 3 روز سے کسی مشن پر گئے ہیں، امی ابا وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ کچھ سوگوار سا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یوسف مقامی رضاکاروں کا کمانڈر تھا، اس نے ہمارے لیے بہت کام کیا تھا، سرفروشی کے کئی مارکے اس کی اور عثمان کی معیت میں سر انجام پائے تھے۔ اب وہ پیارا دوست بھی ہم سے جدا ہو رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ 3 گولیاں ایٹومیٹک گن کی کھانے کے بعد کوئی کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، خصوصاً یہاں کے حالات نے تو کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے کے فرش پر نظریں جمائے سوچتا رہا، اسے کیا کہتا۔ آپ خیریت سے تو رہے نا؟ آنسا نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے یوسف کے زخمی ہونے کی خبر پر میرے سوگوار رد عمل کو محسوس کر لیا تھا اور شاید یہ کوشش بھی کی ہو کہ تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح ماحول کو خوشگوار تو بنا دے۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ کوئی اطلاع تو دی ہوتی آپ نے؟ میں نے نظریں ملائیں، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس لمحے آنسا کا لہجہ مجھے کھا گیا۔ جہاں میں تھا وہاں سے اطلاع دے ہی نہیں سکتا تھا، پھر تم مجھ سے دور کہاں تھی؟ میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ علی، ایک بات کہوں آپ سے؟ عموماً ایسی باتیں کہی نہیں جاتی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات میں آپ سے چھپا نہیں سکتی۔ اس نے اپنی ساری کے پلو کو انگلی پر مروڑا۔ کیا؟ کہہ ڈالو، میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگتا ہے، بڑا انہونا سا۔ کبھی کبھی تو اس پر خواب کا گمان گزرتا ہے۔ اصل میں زندگی نے آج تک ہمیں کوئی سکھ دیا ہی نہیں، شاید اس لیے اتنی بڑی خوشی مل جانے پر یقین نہیں آتا۔ بس یوں لگتا ہے جیسے کسی روز ایک دم یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری محبت کا یہ مختصر سا تاج محل دڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ بالآخر اس نے اپنے لاشعور میں چھپے خوف کا اظہار کر ہی دیا۔ نہیں آنسا، تم یہ
سب کچھ ذہن سے نکال دو۔ یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا آج رات کے بعد کل کی صبح کا طلوع ہونا۔ اپنی آواز کی کپکپاہٹ میں خود محسوس کر سکتا تھا۔ ہاں علی، ضرور صبح تو ضرور آتی ہے، لیکن اجالوں کا انتظار جانے کس کس کی جان لے گا۔ وہ تقریباً روحانسی ہو گئی۔ ارے بابا چھوڑو، اتنے دنوں بعد ملی ہو اور ایسی باتیں۔ میں دراصل نہیں چاہتا تھا کہ یہ غنیمت لمحے بھی ہمارے وسوسوں کی بینٹ چڑھ جائیں۔ جہاں اگلے پل کا گمان نہ ہو، وہاں ایسی مقدس گھڑیوں کے دوبارہ نصیب ہونے کی صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ اور کیسی باتیں کروں، اس نے اپنی بیگی پلکیں اٹھا کر قیامت ڈائی۔ کوئی رومانٹک سی گفتگو کرو نا۔ میں نے حتلب سا کوشش کی کہ میرا لہجہ ذرا فلمی قسم کا ہو جائے۔ اچھا جناب، پہلے چائے لے آؤ آپ کے لیے، پھر رومانٹک گفتگو بھی کر لیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے اگلی بات سنے بغیر باہر نکل گئی۔ میں اکیلا پھر سوچوں میں ڈوبنے ابھرنے لگا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ عثمان کہاں ہے۔ اگر وہ ڈھاکہ میں ہوتا تو مجھ سے ضرور ملنے آتا، کیونکہ میرے اوسی صاحب کو میرے اور اس کے خصوصی تعلقات کا علم تھا۔ لیکن میری سوچوں کا تانا بانا جلد ہی بکھر گیا۔ آنسا واپس آ گئی تھی۔ اس نے اب اپنے بال سلیقے سے باندھ لیے تھے اور ساڑی کا پلو دوپٹے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بڑے کرینے سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے چائے کے برتن میرے سامنے جمائے اور چائے کی پیالیاں اپنے ہونٹوں سے لگائے ہم مستقبل کے سپنے بننے لگے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنے گاؤں، وہاں کے لوگوں، ان کی عادت گھر بار سے بتانا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ میں اسے اتنی مرتبہ بتا چکا تھا کہ اب اسے حفظ ہونے لگا تھا۔ آنسا خود مجھ سے میرے گاؤں کی مختلف باتیں پوچھتی رہتی۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کتنے پیڑ ہیں اور ان میں کون کون سا پھل لگتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اسے جان بوجھ کر رضیہ کے متعلق کبھی کچھ نہ بتایا۔ اپنے گھر کے پچھواڑے میں رہنے والی باقی تمام لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے میں اکثر اس کا ذکر گول کر جاتا۔ اس روز میں نے جانے کس جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے رضیہ کا بھی ذکر کر دیا۔ کمال ہے، آپ نے آج تک تو یہ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس کا چونک پڑنا فطری سی بات تھی۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ پھر میں نے ابھی گاؤں کے سارے نفوس کہاں گنوائے ہیں تمہیں؟ ابھی تو ہمارے گاؤں کے کئی لوگ باقی ہیں۔ میں نے لفظوں کا سہارا ڈھونڈا۔ اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ آنسا کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ یہ روز دوران گفتگو آنسا نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی جس نے مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے بکھلا دیا۔ علی، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم جلد ہی شادی کر لیں؟ یہ فکرہ ادا کرتے ہوئے اسے حجاب اور ہمت کے جن جن پہاڑوں کو سر کرنا پڑا تھا وہ کچھ میں ہی جان سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے لفظ اس کے حلق میں پھنسے ہوئے ہوں جنہیں وہ بڑی بے دردی سے کھینچ تان کر باہر نکال رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ یہی بات کہتی، کیونکہ ہر عورت بنیادی طور پر کمزور ہے۔ وہ جیسے ہی کوئی مضبوط حصار دیکھتی ہے فوراً اس میں مقید ہونے کی خواہش کرتی ہے تاکہ خود کو محفوظ کر لے۔ آنسا، میں تمہارے شکوک جٹلاتا نہیں، تم ایسا سوچنے اور کہنے میں حق بجانب ہو، لیکن اس بات کا جواب اتنا آسان نہیں کہ میں ابھی تمہیں دے دوں۔ ہم سب جس کیفیت سے شکار ہیں میں اسے بخوبی محسوس کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ حالات خواہ کیسے ہی ہو جائیں، بشرطے زندگی کوئی دنیاوی طاقت ہمیں الگ نہیں کر پائے گی۔ یہ ایک مرد کا وعدہ ہے، ایسے مرد کا جسے اپنے کہے کی لاج رکھنے کا ڈنگ آتا ہے۔ میری باتیں کچھ کھوکھلی سی تھیں، لیکن بیچاری مظلوم لڑکی مطمئن ہو گئی۔ اس نے صرف ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ شاید یہ جواب اسے حسب توقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی رنجیدہ ہو رہی تھی۔ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ میں کسی مقناطیسی عمل کا تابع ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ آنسا نے بھی ذرا بھی مداخلت نہ کی اور کمزور درخت کی ٹہنیوں کی طرح میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ کچھ دیر آنسا، کچھ دیر اور۔ یقین کرو اب تو میں تمہیں اپنا حصہ جاننے لگا ہوں، اپنے جسم اور روح کا حصہ۔ تم سے الگ رہنے کا تصور ہی میرے لیے بڑا اذیت ناک۔ میری آواز بے قابو ہو رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی علی، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ یہاں کوئی محفوظ نہیں رہا، اس نے خوفزدہ بچیوں کی طرح روحانسی آواز میں کہا۔ میں اسے خود سے چمٹائے بے بسی سے اس کی پشت سہلاتا رہا۔ اس لمحے خود میں بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میری اس اذیت ناکی کا خاتمہ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ہوا۔ آنسا آواز سنتے ہی مجھ سے الگ ہو کر تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چاچا اور چاچی آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سب کچھ بھول بال کر بے اختیار مجھے سینے سے باری باری چمٹا کر میری بلائیں لیں۔ میرے اچانک آمد نے دونوں بوڑھوں کے مرجائے ہوئے چہرے کھلا دیے تھے۔ کیا حال ہے یوسف بھائی کا؟ میں نے چھٹتے ہی دریافت کیا۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شاید میرے سوال نے انہیں واپس مرتی مارتی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔
بیٹا دعا کرو اللہ اسے صحت دے دے۔ ان کے گول مول جواب نے میری اندیشوں کو سچ ثابت کر دیا۔ اس لمحے میرے جی میں تو یہی آئی کہ ابھی یوسف کے ہاں پہنچ جاؤں، لیکن اب واقعی میں خود میں مرتے ہوئے انسان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ آنسا کی گفتگو نے مجھے کچھ زیادہ ہی حساس کر دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا لی، اور کیا کرتا؟ دونوں بوڑھے مجھ سے حسب سابق ملکی و حالات پر تبصرہ کرنے کے خواہاں تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ باخبر تھے، لیکن مجھ سے زیادہ خوش فہم بھی تھے۔ اصل میں انسانوں کا المیہ یہ بھی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پر امید رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کی حالت سزائے موت کے اس قیدی جیسی تھی جس نے اپنے بلیک وارنٹ پر دستخط کر دیے تھے، لیکن جو تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے بھی پر امید تھا کہ ابھی شاید کوئی موجودہ رونما ہو کر اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا لے جائے۔ آنسا تھوڑی دیر پر اندر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ ان کا فسون دو چند ہو گیا تھا، لیکن میں اس سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک فیصلہ کر لیا، آنسا کی بات مان لینے کا فیصلہ۔ مجھے احساس تھا کہ وہ جو کچھ مانگ رہی ہے اس میں وہ حق بجانب ہے۔ ایسی غیر یقینی حالات میں اگر میں نے بھی آگے قدم بڑھا کر ان لوگوں کو سہارا نہ دیا تو ان کے گرانے کا تار پوت بکھر جائے گا۔ میں ان لوگوں سے نہ ملتا تو دوسری بات تھی۔ اب میں نے ان سے روابط اس حد تک بڑھا لیے تھے جہاں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور اس اعتماد کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے تھی۔ میں چلتا ہوں چاچی، میں نے بالآخر اٹھتے ہوئے ان سے کہا۔ آنسا حسب عادت دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دونوں بوڑھے اندر ہی رہ گئے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہم دونوں رک گئے۔ زمین نے میرے ہی نہیں اس کے پاؤں بھی پکڑ لیے تھے۔ شاید وہ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس مرتبہ میں نے اسے پہل نہ کرنے دی اور بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے۔ ہاں میں تیار ہوں، تم جب بھی کہو میں اسی لمحے نکاح کر لوں گا۔ مجھے میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ آنسا نے اپنی شرمگیں آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اس لمحے وہ حسن و وقار کی دیوی نظر آ رہی تھی۔ علی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے اتنا خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پر پہلا حق اس ملک کا ہے جس کے ہم سب بیٹے بیٹیاں ہیں۔ مجھے اب احساس ہونے لگا ہے کہ شاید زندگی کے کسی لمحے میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا، ورنہ آپ جیسے عظیم انسان سے میرا مقدر وابستہ نہ ہوتا۔ آپ میرے تھے، میرے ہیں، میرے رہیں گے، اور آپ کی آنسا آپ کا انتظار کرے گی اس وقت تک جب تک آپ اس ملک دشمن کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کر دیتے، جب تک ہمارے کھیتوں کی ہریالی لوٹ نہیں آتی، جب تک ہمارے پاٹسن کا سونا پھر سے جگمگانے نہیں لگتا۔ مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ یہ انتظار کتنا لمبا ہوگا۔ اس کا ایک ایک لفظ نشتر بن کر میرے سینے میں اترنے لگا۔ حسن و وفا کی دیوی اس لمحے مجھے بہت عظیم دکھائی دے رہی تھی، میری سوچ سے بھی زیادہ قد آور، کسی دوسری دنیا کی مخلوق۔ خدا جانے وہ کون سے جذبات تھے جو مجھ پر غالب آئے۔ آنسا، میرے منہ سے بس ایک لفظ ہی نکل پایا۔ ہم دونوں ہی اس لمحے دوسرے جہانوں میں کھو گئے، لیکن نہیں، آنسا کے حواس بجا تھے۔ اس نے میری جذباتی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ مجھے آہستگی سے اس نے خود سے علیحدہ کر دیا اور بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آنسوؤں سے بھیگی وہ مسکراہٹ، خدا کی پناہ، میں کب اسے بلا پاؤں گا؟ اس منظر کی مزید تاب لانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے خدا حافظ کہا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کر بھی اس سمت نہیں دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس سمت دیکھنے پر میں پتھر کا ایک بت ہو کر رہ جاؤں گا۔ اب تک صورتحال یہ تھی کہ تقریب کار عموماً گھسے پٹے طریقے ہی استعمال کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ دو طرح سے اپنا کام کرتے تھے، بوبی ٹریپ اور سیفٹی والو کے ذریعے۔ ان دونوں ترکیبوں کا حل ہم نے ڈھونڈ نکالا تھا، وہ اس طرح کہ ہم لوگ فوجی کنوائے کے آگے خالی چھکڑا باندھ دیتے تھے یا ریل گاڑی کے انجن کے آگے کچھ خالی ڈبے باندھ دیتے۔ اس طرح انسانی جانوں کا ضیاع بہت کم ہوتا تھا اور عموماً دشمن کا چھپایا ہوا دھماکہ خیز مواد غیر مؤثر ثابت ہوتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔